اے لوگوں نے مناظرے کا بڑا شوق ہے نا، اے مناظرہ بھی کدے بیان کرنا۔ اب اس کے بارے میں احباب اعتراض کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین میں یہ کہا ہے، اور یہ مناظرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جز رفع الیدین میں بھی لکھا ہے۔ تو میں ان تمام خوارج احباب سے اور چھوٹے مرزا صاحب سے یہ کہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ رسالہ ہے، اس کو روایت کرنے والا محمود بن اسحاق ایک مجہول الحال راوی ہے جس کا آج تک پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کب امام بخاری کے پاس پڑھا، کہاں اس کی تدفین ہوئی، کب وہ فوت، اس کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس میں 70 نمبر پیج کے اوپر یہ پورے مناظرے کی داستان ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ان کی تو باتیں نکلتی ہیں، عجیب و غریب کتابوں کے نام ہوتے ہیں، یہ حدیث کی کتاب میں مناظرہ ہے۔ سنن الکبری البیہقی میں، آپ سنن الکبری البیہقی میں دیکھیں مناظرہ جس کو مرزا جہلمی بیان کر رہے ہیں، اس میں جو سخت الفاظ مرزا جہلمی نے بیان کیے ہیں ان کتب میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور جز رفع الیدین بھی حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کی لکھی ہوئی۔ ایک مجہول الحال بندہ کتاب لکھ کے امام بخاری کے سر جڑ دیتا ہے، آپ نے اس کا جھنڈا اٹھا لیا۔ جز رفع الیدین بھی حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کی لکھی ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ کہ تمام صحیح احادیث صرف بخاری میں، اس کے علاوہ امام بخاری کا دعویٰ نہیں ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہوں گی ان کی سند دیکھی جائے گی، تو کیوں آپ جز رفع الیدین کی سند کیوں نہیں دیکھتے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں حدیث ہے 993 اور دوسرا نمبر ہے 964۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پاؤں سن ہو گیا تو جو آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اس کا نام یاد کیجئے جو سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہو۔ فقال یا محمد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد، نعرہ لگا یا محمد۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہیں گے امام بخاری کی تو کتاب ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ تو امام بخاری نے لکھا ہے تو سند کمزور ہوئی تو کیا وہ امام بخاری نے لکھا؟ کہیں گے نہیں جی، ہم امام بخاری کو نہیں دیکھتے، ہم امام بخاری کے سند کو دیکھتے ہیں۔ اب حیران ہوں گے کہ یہ جو نام لیتے ہیں، امام بخاری کا نام استعمال کرتے ہیں کہ جز رفع الیدین لکھی امام بخاری نے، اس کتاب کو دیکھیں، وہ ضعیف احادیث کا پلندہ ہے۔ کیسے؟ ان کے علماء نے کہا ہے 35 نمبر حدیث ضعیف ہے، 36 نمبر حدیث ضعیف ہے، 41، 55، 57، 68، 63، 64، 70، 82، 86، 88، 93، 97، 98، 99، 103، 107، 113، 115، 117، 119، 120، 122 احادیث ہیں جز رفع الیدین میں، اور ان میں سے تقریباً 2 درجن احادیث انہوں نے ضعیف کی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جو انہوں نے ضعیف نہیں کی، جن میں مدلس راوی بھی ہیں۔ اب میں ان کی 2-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ امام بخاری کی جز رفع الیدین میں حدیث نمبر 62 کہتے ہیں قال جریر عن لیث، جریر نے روایت کیا لیث سے۔ جریر کون ہے؟ جریر جو فوت ہوئے 170 ہجری میں، اور امام بخاری پیدا کب ہوئے؟ 194 ہجری میں، یعنی امام بخاری جریر سے ملے نہیں، امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو امام بخاری کہتے ہیں جریر نے یہ کہا، یعنی کتنی کمزور حدیث ہے۔ حدیث نمبر 63 امام بخاری کہتے ہیں قال وعن لیث، امام بخاری کہتے ہیں وعن لیث عن ابن عمر، یہ روایت لیث ابن عمر سے ہے، اور لیث کب فوت ہوئے؟ 148 میں، اور امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194 میں۔ کوئی ملاقات نہیں ہے، حد درجے سے زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ آگے 67 نمبر حدیث ہے وقال وکیع عن الربیع، امام بخاری کہتے ہیں کہ وکیع نے روایت کی ربیع سے، اور امام وکیع 196 میں فوت ہوتے ہیں، اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کس طرح امام بخاری 2 سال میں امام وکیع سے جا کے پڑھنا شروع کر دیا؟ تو یہ آپ کو 2-4 مثالیں دی۔ اے لوگوں نے مناظرے کا بڑا شوق ہے نا، اے مناظرہ بھی کدے بیان کرنا۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ رحمہم اللہ دونوں کٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا، اور امام حنیفہ نہیں کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے تنزیہ ایک بات کی جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت جھلکتی تھی۔ وہ اتنی سخت بات تھی کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر اسی قسم کا جواب بھی دیا پھر امام حنیفہ کو۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ، جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم اڑنے لگے ہو نماز میں، بار بار جو اپنے ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو پنکھوں کی طرح۔ نعوذ باللہ من ذالک،
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। हम अल्लाह की पनाह में आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। जिसने किए हैं वो जाने और उसका अल्लाह के मामला अल्लाह के सुपुर्द। हम तो अपनी ज़ात के एतबार से इसे तौहीन समझते हैं। उस वाक़े को लाके आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर इस तरह की बड़ी तोहमत लगा रहे हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को गुस्सा आया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फिर आगे से एंटी वैनम इल्ज़ामी जवाब, फकी वाला जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, अगर आप पहला रफ़ुल यदैन करते वक्त नहीं उड़े ना, तो मैं दूसरा और तीसरा करते वक्त भी नहीं उड़ूंगा। यानी पहला तो तुसी भी कर दो ना, तो तुसी अगर पहली फ्लाइट नहीं उड़े तो मैं दूसरी तीसरी तो किस तरह उड़ जाना सी। कि इस तरह मन गढ़त मौजू वाक़े को आप बेस बना के इमाम साहब पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और इमाम अबू हनीफा के शागिर्द पर तोहमत लगा रहे हैं कि वो अपने उस्ताद का कितना बड़ा बद अखलाक था, अपने उस्ताद के सामने किस तरह उसने जबान चलाई, और जिस तरह इसने एंटी वाइनम और इल्जामी जवाब और हक्की के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस मकरूह चेहरे वाले मिर्जा को भी शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। अच्छा, ये लिखने के बाद इमाम बुखारी ने आगे नकल किया इमाम वकी का कौल। क्या इमाम बुखारी इमाम वकी से मिले हैं? इमाम वकी की वफात है 196 और इमाम बुखारी की पैदाइश है 194। इमाम बुखारी कैसे कह रहे हैं कि इमाम वकी ने यह कहा? काला वकी रहिमहुल्लाह ताला अला इब्न अल मुबारक। इमाम बुखारी कहते हैं इस वाक्य के ऊपर इमाम वकी ने कहा, अल्लाह मुबारक इब्न मुबारक पर रहम करे, वो बड़े हाजिर जवाब थे। बस दूसरा शख्स हैरान रह गया और कोई जवाब ना दे सका। जो रफ़ुल यदैन में इमाम बुखारी ने हदीसें लिखी हैं, सरकार अपने कानों तक हाथों को उठाते थे, आप कंधों तक उठाते हैं। अगर इमाम बुखारी की ये रिवायत पर जरा माननी है तो वो हदीस भी माननी पड़ेगी। ये यहूद वाला काम नहीं न करें। अल्लाह का कुरान कहता है फतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। और ये यहूदियों का काम था। आज जो बात अपनी मर्जी की होती वो मान लेते, जो मर्जी की ना होती उसे छोड़ देते। इसके बाद बड़े सख्त कमेंट्स हैं। इमाम वकी कहते हैं ये उन लोगों का हाल होता है जो अपनी गुमराही में सरगर्दां फिरते रहते हैं, जबकि कहीं से भी इनको ताईद हासिल नहीं होती। यानी उन्होंने कहा कि जो रफ़ुल यदैन के दुश्मन है ना, इनकी हालत यह है कि ये अपनी गुमराही में सरगर्दां फिर रहे हैं और इनको कहीं से भी तायद नहीं मिलती। अब मैं इसी जुज़ रफ़ुल यदैन से दिखाता हूँ। सफ़ा नंबर है 85। उसमें लिखते हैं, देखिए इमाम बुखारी ने फरमाया। अभी इमाम बुखारी खुद आगे कह रहे हैं और ये इमाम बुखारी के अपने अक़वाल हैं, अपनी तहकीक है। उसमें दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में इमाम बुखारी कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ मुहद्दिसीन रफ़ुल यदैन करते थे और फुला फुला रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। नीचे आता है कि सुफियान सौरी, वकी यानी इमाम वकी, जिनका अभी वाक़या उन्होंने बयान किया है, वकी और बाज कूफी रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अब इस वाक़े की हकीकत आप जान चुके होंगे। यानी उन्होंने कहा कि जो रफ़ुल यदैन के दुश्मन है ना, इनकी हालत यह है कि ये अपनी गुमराही में सरगर्दां फिर रहे हैं और इनको कहीं से भी तायद नहीं मिलती। खुद इमाम वकी रफ़ुल यदैन नहीं करते, तो रफ़ुल यदैन के दुश्मन, तो फिर वो खुद अपने आप को कहेगा कि रफ़ुल यदैन का दुश्मन मैं हूं और मैं गुमराही में फिर रहा हूं। तो ऐसा कभी ये हो सकता है? आज का ये मक्कार ऐसा नहीं कह सकता कि सारे मिर्जे जाहिल हैं या सारे मिर्जे गुमराह हैं। तो इमाम वकी जो मुहद्दिस हैं वो कैसे कह सकते हैं? आगे इमाम बुखारी क्या कहते हैं? कहते और उन्होंने यानी रफ़ुल यदैन की इस बात में बहुत सी अहादीस बयान की हैं। इमाम सुफियान सौरी ने, इमाम वकी ने और कूफी मुहद्दिसीन ने बहुत सारी रफ़ुल यदैन की इस बात में अहादीस बयान की हैं। सवाल यह कि जब मुहद्दिस हदीस बयान करे और मुहद्दिस का उस हदीस के खिलाफ अमल हो, तो ये कानून है कि ये बात समझी जाएगी कि वो हदीस जो मनसूख हो चुकी है, वो हुक्म मनसूख हो चुका है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुहद्दिस रिवायत बयान करे और उस हदीस के खिलाफ अमल करे। तो ये बेसनद वाक़या, मन घड़त वाक़या आप बयान करके अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और इमामों के खिलाफ आपके दिल में जो जहर है वो बाहर आ रहा है। जुबैर ज़ई नीचे हवाला दे रहा है कि ये बासनद सही साबित नहीं है कि सुफियान सौरी और वकी रफ़ यदैन नहीं करते थे। यानी ये कह रहे हैं कि इमाम बुखारी जो कह रहा है
کہ وکی جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے یہ جھوٹ ہے، بلکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ یہاں تو آپ امام بخاری کو جھوٹا اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے پر زد پڑی ہے۔ یہ یہود والا کام نہ کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور یہ یہودیوں کا کام تھا۔ آج جو بات اپنی مرضی کی ہوتی وہ مان لیتے، جو مرضی کی نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے۔ مترجم اس بات کا انکار کیوں کر رہا ہے اور امام بخاری کو یہ جھوٹا کیوں قرار دے رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ سمجھتا ہو کہ امام وکی جو ہیں وہ 196 میں وفات پا جاتے ہیں اور امام بخاری پیدا ہوتے ہیں 194 میں۔ جب ملاقات نہیں ہے تو امام بخاری کو کیسے پتا کہ امام وکی رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ بھائی جب ملاقات نہیں ہے تو پھر آپ نے اس واقعے کو ثابت کیسے کر دیا؟ یہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ تحکیم بھی کی ہوئی ہے، تخریج میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ مبارک کے رکوع سے پہلے اور حال تکبیر کے جھکنے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرے والی روایت صحیح سند کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں موجود ہے۔ لو جی، یہ ہے اس کا محقق، جس کے کہنے پر حدیث صحیح ہو جاتی ہے اور جس کے کہنے پر حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی السنہ، عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے السنہ، امام بن حنبل کے بیٹے کی، اس میں بھی یہ مناظرہ موجود ہے۔ تاریخ بغداد ابن جوزی کی، اس میں بھی موجود ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 82۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا آپ سنن الکبریٰ البیہقی میں دیکھیں، مناظرہ جس کو مرزا جہلمی بیان کر رہے ہیں، اس میں جو سخت الفاظ مرزا جہلمی نے بیان کیے ہیں ان کتب میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یا تو امام بخاری نے یہ خود الفاظ کہیں اور یا یہ ان کی طرف منسوب کر کے ان پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس مرزا جہلمی کو ہدایت دے جو اس طرح کے واقعات جھوٹے من گڑت موضوع بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں محدثین کی نفرت ڈال رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے مرزا صاحب اور ان کے تمام ماننے والوں سے میری گزارش ہے کہ مرزا صاحب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ پیپر تو لوگوں میں بانٹتے ہیں، ان کی بستان المحدثین پڑھ لیتے تو آپ کو تھوڑا علم آ جاتا۔ آپ اپنی بستان المحدثین میں فرماتے ہیں امام بخاری کی جز رفع الیدین اور امام نسائی کی کتاب الجمعہ، ان 2 کتابوں کے تفصیلی حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یہ مجہول الحال کتاب ہے۔